السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ڈیئر سسٹرز، آپ دیکھ رہے ہیں عشق القرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو آیت جو شیئر کروں گی، جو ہمارا لیسن جو سا ہے وہ ہم آپس میں شیئر کریں گے، وہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو جو ہے اپنے رب سے اس کا ناطہ کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتی، اور کبھی بھی اپنے رب سے وہ ایسی آیت ہے کہ انسان کو اگر وہ آیت جو ان سے اچھے سے یاد ہو اور اس کی اچھے سے سمجھ اس کو ہو، اس کا ترجمہ اس کو اچھے سے سمجھ آتا ہو، اس کا شان نزول اس کی سمجھ میں ہو، تو وہ کبھی بھی انسان جو ہے، جو مسلمان ہے، جس کا اپنے رب پہ ایمان ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، اور دنیا کی کتنی ہی مشکلات جون سا ہیں وہ اس کی راستے میں جون سا ہے وہ رکاوٹ بن کے کھڑی ہوئی ہوں، تو وہ لیکن جون سا ہے وہ جب جون سا ہے وہ اس آیت پہ نظر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امید، ایک ڈسار، ایک بھروسہ جون سا ہے وہ اس کے دل میں جون سا ہے وہ جگہ پاتا ہے، اور وہ جون سا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل سے جون سا ہے وہ ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو ایسی آیت ہے کہ یہ میں کہتی ہوں مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ آج کے دور میں ہر مسلمان، کیا مرد و عورت، کیا اسٹوڈنٹس، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بوڑھے، تمام کے تمام لوگ جون سا ہے وہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور شیاطین کے جون سا ہے چالوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے کبھی انسان اس قدر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو رب کی رحمت سے مایوس کر دے۔ کبھی وہ اس قدر مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید میرے لیے صرف مشکلیں ہی مشکلیں ہیں دنیا پہ، تو وہ اللہ کی رحمت سے جون سا ہے مایوس ہونے لگتا ہے کہ شاید جون سا ہے پتہ نہیں میرے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے۔ تو یہ آیت جون سی ہے، ہم جب ایک مومن، ایک مسلمان اس آیت کی طرف نظر کرتا ہے اور اس کو اپنے دل میں اس آیت کا جون سا ہے وہ ترجمہ دیکھتا ہے، تو اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جون سی ہے وہ پورے طریقے سے اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کا دل بہت پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا دل کیا کہ یہ آیت جون سا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور ہم اس آیت کا جون سا ہے وہ اچھے سے اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اور اس کے شان نزول کو سمجھیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں، اور اس سے متعلق جون سا ہے جو احکامات یا اعمال ہیں وہ سمجھیں۔ تو شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کل، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، یہاں سے مخاطب، کل سے مخاطب اللہ کے پیارے نبی ہیں، تو کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اپنے پیارے نبی سے کہ کل کہ اے اللہ کے نبی کل کہہ دیجئے یا عباد الذین، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو، اسرفو جنہوں نے اسراف کیا، یعنی جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے بہت زیادہ کیا کیا، زیادتی کی، علی انفسہم اپنی جانوں پہ، یعنی کہ انہوں نے دنیا میں اس قدر جون سا ہے وہ گناہ کر لیے، یا اس قدر جون سا ہے وہ گناہوں میں دھنس گئے
کہ وہ جو سا ہے بالکل ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اپنی ہی جان پہ ظلم کرتا ہے، اس کی اپنی ہی جان جو سا ہے وہ عذاب کی مستحق ہوتی ہے۔ تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے؟ اس کی اپنی جان کو ہوتا ہے۔ جب وہ گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے جو ظلمت آتی ہے اس کے دل پہ، جو اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، جو اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سا ہے جب وہ رحمت سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی سے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اپنے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے اسرفو جنہوں نے اسراف کر لیا علی انفسہم اپنی جانوں پہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ان سے اپنی جان پہ کیا کر لیا؟ ظلم کر لیا، اپنی جان کو بہت زیادہ جو ان سے انہوں نے گناہوں میں دھنسا دیا ہے، گناہوں میں پھنس چکے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی لا تقنطوا کہ وہ مایوس نہ ہوں، من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے کیا ہوں؟ مایوس نہ ہوں، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو بہت گناہ گار ہوں، میرے پاس تو شاید کوئی واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے، اور میرے تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، تو یہ کیسے جو ان سا ہے میں ان گناہوں سے کیسے توبہ کروں؟ اور شیطان بار بار جو ان سا ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو بار بار جو ان سا توبہ کرتے ہو، توبہ کو توڑ دیتے ہو، اس قدر تم گناہوں میں دھنسے ہوئے ہو، تمہارے پاس تو اتنے بڑے بڑے جرم ہیں، تمہارے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، تو تم تو جو ان سا تمہیں تو کبھی بھی جو ان سا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان سا ہے وہ رحمت نہیں ملے گی، تم تو کبھی نہیں بخشے جاؤ گے۔ تو لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو ان سے اگر ایسے لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ اس قدر ظلم کیا، تو وہ کیا کریں کہ لا تقنطوا، وہ کبھی بھی کیا کریں؟ مایوس نہ ہوں من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب کہ وہ بخش دے گا گناہوں کو، جمیعا سارے کے سارے گناہوں کو، ان اللہ بے شک یغفر الذنوب کہ وہ کیا کرتا ہے؟ بخشتا ہے، بخشنے والا ہے، ذنوبہ گناہوں کو، جمیعا سارے کے سارے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بے شک اللہ سب گناہ بخشتا ہے، ٹھیک ہے، ان اللہ یغفر الذنوب کہ بے شک وہ بخشتا ہے گناہوں کو، جمیعا سارے کے سارے، انہ بے شک وہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ کیا ہے؟ غفور ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحیم، اور وہ کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ غفور ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم، اور کیا ہے؟ وہ مہربان ہے۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جون سا ہے کفار کو دین کی دعوت دی، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جون سا ہے بہت زیادہ اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں کیا کیا تھا؟ بہت قتل و غارت کی تھی، ناحق لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور بہت بے حیائی جون سا ہے وہ بے حیائی میں وہ مبتلا تھے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے شاید ایک اپنے لیسن میں بتلایا کہ جیسے حضرت وہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے جو ان سے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، دہیہ کلبی، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ اپنے جو ان سے ہیں وہ قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے کیا ایمان لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے جو ان سے ہے وہ انہوں نے اپنے قبیلے کی کتنے ہی گھروں کی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا تھا، اور اپنی بیٹی کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے، جبکہ وہ اپنے والد کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، روتی رہی، بہت زیادہ جو سا منت کرتی رہی، لیکن انہوں نے اپنی بچی پہ بھی جو سا وہ ترس نہیں کھایا، اور اس کو زندہ دفن کر دیا کہ چلے ایک بچی تو جو ہوتی ہے نا بالکل چھوٹی ہوتی ہے، شیر خوار ہوتی ہے، جو بول نہیں سکتی یا کچھ کہہ نہیں سکتی، کوئی منت نہیں کر سکتی، کوئی ترلا نہیں کر سکتی، تو لیکن جو ان کی اپنی بچی تھی وہ تو کافی حد تک بڑی تھی، بول سکتی تھی، چل پھر سکتی تھی، اور وہ بچی نے اپنے والد کی بہت منتیں کی، لیکن جو ان سے حضرت دہیہ کلبی نے اپنی بچی پہ ترس نہیں کھایا اور اس کو بھی زندہ دفن کر دیا۔ تو اس طرح کے جو ظلم تھے، زیادتیاں تھیں، جیسے مشرکین مکہ اور میں جیسے کوئی ایک صحابی آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں، اور اس کا مشہور واقعہ کہ وہ جو سا ہے جو قبروں سے جو لوگ جو سا ہے مردوں کو دفن کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ طاق میں رہتے تھے اور جو سا مردوں کا کفن اتار کے وہ بیچا کرتے تھے، تو یہ بھی دیکھیں کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو سا ایک صحابی تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو مشرکین مکہ میں سے جو قریش میں سے جو ایک لڑکی فوت ہوئی، تو اس نے جو سا کہ وہ کفن چور تھا، اور وہ جو ہے وہ
کفن اتارتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکی تھی، تو جب اس کے ساتھ جو اس نے جب کفن اتارا تو اس کو شیطان نے جو اس پہ غلبہ پایا، اور اس نے جو ہے فحاشی کا وہ مرتکب ہوا۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ ایسے گناہ تھے ان لوگوں کے، اتنے بڑے بڑے گناہ تھے، لیکن جب وہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو اور ایک اچھائی کی اور برائی کا پتہ چلا کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا برا ہے، اور کون سے کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کون سے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے نامہ اعمال پہ جب اپنے پچھلی زندگی پہ جب وہ نظر ڈالتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کی زندگی میں تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ وہ جب اسلام کی روشنی کو دیکھتے تھے تو ان کو اپنا آپ اندر اپنا وہ صرف اندھیروں میں، گناہوں کی ظلمت میں ڈوبا ہوا نظر آتا تھا۔ تو پھر وہ ایک دم سے وہ کیا ہوا کہ شیاطین نے ان کو مایوس کرنے کی کوشش کی کہ تم کیا کرو گے ایمان لا کے، مسلمان ہو کے، کہ تمہارے پاس تو کوئی نیکی کی روشنی ہے ہی نہیں، تمہارے نامہ اعمال میں تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے مسلمان ہو کے۔ تو جب وہ ایسے، کیونکہ ان کے پاس گناہ تھے، تو انہوں نے پھر یہ بات جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو اتنے بڑے گناہ ہیں، تو ہم کیسے توبہ کریں، کیا ہماری توبہ قبول کی جائے گی جبکہ ہمارے گناہ اتنے بڑے بڑے ہیں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اللہ کے نبی، ان سے فرما دیجئے کہ ٹھیک ہے، جنہوں نے گناہ کیے اور بہت زیادہ گناہ کیے اور گناہوں کی دلدل میں وہ دھنس گئے اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے ظلم کیے، تو انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اور وہ توبہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اپنے رب کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، تو میرے پیارا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو اس لیے شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے رب سے مایوس کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ نہیں، اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، سچے دل سے جب بھی تم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو کھلا ہوا پاؤ گے، اور توبہ کے دروازوں کو کھلا ہوا پاؤ گے۔ تو جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بڑے بڑے گناہ، یہاں تک کہ کفر و شرک سے بھی اگر انسان توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے، اور ایک حدیث قدسی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو جیسے حدیث نبوی تو وہ ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، اور اللہ کے نبی نے جن باتوں پہ سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث و سنت ہے۔ تو لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک سے ہٹ کے جو کلام اللہ کے نبی سے فرمایا اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس اپنے حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہے، اگر میں دنیا میں اگر سب سے زیادہ عذاب دینا چاہوں، دنیا میں دینے کا ارادہ کروں کسی کو، تو ان لوگوں کو دوں گا جو میری رحمت سے وہ مایوس ہیں، میری رحمت سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں بس چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور شیطان سے مقابلہ نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ کشتی تو عمر بھر کی ہے، کبھی وہ تمہیں دبا لے تو کبھی تم اسے دبا لو، کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو بار بار شیاطین اور وہ گناہوں سے میں مبتلا کر کے نیکیوں سے پسلا کے وہ گناہوں کی دلدل میں، گناہوں کی ظلمت میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کی، ایک مسلمان کی یہ جو کوشش ہے یہ عمر بھر کی کوشش ہے، اور انسان کو عمر بھر یہ کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شیطان پہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ پھر کیونکہ جب شروع میں بار بار ہم وہ تو گناہ کر بیٹھتے ہیں، توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، لیکن جب انسان بار بار توبہ کرتا ہے تو شیطان کے منہ پہ ایک لحاظ سے خاک ڈالتا ہے کہ میرا رب کیونکہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو کیا ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بنی آدم، یعنی کہ جو انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ سارے کے سارے ہی خطا کار ہیں، کوئی بھی وہ گناہوں سے بری نہیں ہے، کسی کے نام اعمال میں چھوٹا، کسی کے نام اعمال میں بڑا،
تو کچھ کوئی نہ کوئی گناہ موجود ہے، اور اگر ویسے بھی جون سا ہے چھوٹی موٹی خطا ہر انسان سے ہوتی رہتی ہے، خطا کار ہر انسان ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ کبھی بھی جون سا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کیا ہو مایوس نہ ہو، اور گناہ کے بعد کیا کر لے، فوراً توبہ کر لے۔ گناہ جان بوجھ کے کرنا یہ جون سا اچھی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کا ہو جانا یہ بندہ بشر کی جون سا ہے وہ کمزوری ہے۔ ایک بندہ بشر جون سا کمزور ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جانا اور جو ہے وہ توبہ نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا، عاجزی پیش نہ کرنا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی جو ہے پسند نہیں۔ اللہ کو ہمیشہ جو ہے وہ عاجزی پسند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی طرف جون سا ہے چڑھنے کا راستہ یا اپنی طرف آنے کا راستہ جون سا ہے وہ عاجزی کے علاوہ کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے کہ کیا فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کی طرف پہنچنا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کو پانا جون سا ہے صرف اس شخص کے لیے جون سا ہے ممکن ہے جو عاجزی اختیار کرے، جو اپنے اندر عجز پیدا کرے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دے، اپنا آپ بالکل اپنی کوئی مرضی انسان کی نہیں ہوتی۔ جو انسان کے انسان پہ احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یعنی کہ انسان اپنے نفس کو اپنی خواہش کو ہر لحاظ سے دبا دے، جیسے کہ ایک اور حدیث قدسی میں کہ اے انسانوں کے کہ ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور اگر تم چاہو گے اس چیز کو جو تمہاری چاہت ہے تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس چیز میں جو تمہاری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تم چاہو گے اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں دوں گا وہ بھی جو تمہاری چاہت ہے۔ تو کتنی وہ جون سا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی یہ ایک امید افزا آیت ہے، یہ حدیث ہے کہ اگر انسان اپنی چاہت کو اپنی خواہشات کو جون سا اللہ تعالیٰ کی خواہشات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں بالکل گم کر دے، اور اپنے آپ کو بالکل جون سا ہے کہ میری کوئی خواہش نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جون سا ہے رحمت صرف 2 قدم باقی رہ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انسان جون سا ہے پہلا قدم نفس پہ رکھے تو دوسرا قدم وہ اپنا جنت میں پاتا ہے، یعنی نفس کو مارنا، نفس کو جون سا ہے ذلیل کرنا اس قدر ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہمارے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے کہے سنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کی بدولت، اس کو یاد کرنے کی بدولت جون سا ہے ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں جون سا ہے مایوس نہ ہونے دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین میرا اور آپ کا اور تمام مومن مردوں عورتوں کا، مسلمان مردوں عورتوں کا جون سا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، اس فتنے کے دور میں ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، شرم و حیا کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں، ایمان میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، صحت میں، تندرستی میں برکت عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے ساتھ، اگلی آیت کے ساتھ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔